امن کی خاطر بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کشمیر سمیت تمام تنازع بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان پرامن ملک خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایران میں پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا، کہا ایران کو ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ ایرانی صدر کے ساتھ تعمیری اور مفید بات چیت ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے۔ ایران اور پاکستان فلسطین کاز کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ فلسطین میں ہونے والی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ ایران کی حوصلہ افزا نتائج کے لیے پرامید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تہران پہنچنے پر پرتپاک استقبال، سعد آباد محل پہنچنے پر ایرانی صدر نے استقبال کیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر شامل تھے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم ترکی کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا استنبول میں پیارے بھائی رجب طیب ایردوان سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستانی عوام کی جانب سے ترک بھائیوں اور بہنوں کے لیے شکریہ کے جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے۔ افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکے کریں گے، یہ صرف افواج کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں گفتگو، کہا IMF کے اہداف پورے کیے۔ بورڈ میں پاکستان کا کیس میرٹ پر ڈسکس ہوا۔ پروگرام پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کو IMF کی مکمل مدد حاصل ہے۔ سول اور ملٹری کی تنخواہوں کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ دنیا پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار پر حیران ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کو کم کر رہے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آج ورچوئل مذاکرات کا امکان۔ گیس سیکٹر کے 2800 ارب روپے کے گردشی قرض پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان گیس کا گردشی قرض آئندہ 5 سال میں ختم کرنے کے لیے IMF کو پلان فراہم کرے گا۔ گیس سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے ڈیوٹیز کو استعمال کرنے کی تجویز۔ حکومت گیس کمپنیوں کی 5 سالہ کارکردگی IMF کو پیش کرے گی۔ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں۔ صدر آصف علی زرداری کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر زرداری نے کہا پاک بھارت کشیدگی میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ مورو میں پرتشدد مظاہرے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ حملہ آور سندھی یا سرائکی نہیں، کوئی اور زبان بول رہے تھے۔ احتجاج کی کال جسمم رہنما شفیع برفت نے دی۔ کالعدم گروپ غیر ملکیوں اور اہم تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرزیل انعام میمن کہتے ہیں مورو میں احتجاج کے دوران شرپسند موجود تھے۔ پولیس کی کوشش تھی کہ یہ احتجاج پرامن طور پر ختم ہو جائے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ کی، جس سے 8 اہلکار زخمی ہوئے۔ شرپسندوں نے ہسپتال میں ڈاکٹروں کو زخمیوں کے علاج سے بھی روکا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کے گھر میں کیمیکل سے آگ لگائی گئی۔ خیبر پختونخوا میں مبینہ کرپشن کے خلاف پی کا احتجاج۔ پشاور اسمبلی چوک پر پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ۔ پیپلز پارٹی کے قائدین اور کارکنان ریڈ زون میں جمع ہوئے تو پولیس نے دوبارہ شیلنگ کی۔
بلاول بھٹو کی پشاور میں پیپلز پارٹی کارکنوں پر تشدد کی مذمت، کہا خیبر پختونخوا حکومت نے پرامن احتجاج روک کر کرپشن چھپانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی نے نہتے کارکنوں پر تشدد کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی حکومت کا فاشسٹ چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ کرپٹ حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ صوبہ بچاؤ تحریک خیبر پختونخوا کے ہر شہری کی آواز بن چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا معطلی کا کیس مقرر نہ ہو سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کارکن جذبات قابو میں رکھیں، عید سے پہلے بانی کا کیس مقرر ہو جائے گا۔ شبلی فراز نے کہا انصاف دیا جائے، ہمارے کیسز لگائے جائیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تباہ کر لی، یہ لوگ ذاتی فائدے اور اقتدار کے لیے ملکی مفاد کو قربان کر رہے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پالیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم، 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سمیت 12 مقدمات کی سماعت اے ٹی سی میں ہوئی، ڈی ایس پی لیگل جاوید نے رپورٹ پیش کی۔ میرے فیصلے میں 39 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر کے نشستیں دینے کا کہا گیا تھا۔ کوئی فارمولا نہیں تھا کہ درمیان کا راستہ چنا جائے۔ میں نے ساری رات جاگ کر دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ ریکارڈ کے مطابق پارٹی سرٹیفکیٹ وابستگی کے خانے میں 39 لوگوں نے پی ٹی آئی لکھا تھا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال منتقل کے ریمارکس۔ درخواست گزار کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل میں کہا پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی، معاونت کے لیے دوران سماعت متفرق درخواست کے ذریعے فریق بنی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا نے تو خود اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا، پی ٹی آئی تو فریق بھی نہیں تھی، پھر کیسے نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ عالمی سطح پر سوشل میڈیا سمیت حساس ایپس کا 1 ارب 80 کروڑ ریکارڈ لیک ہونے کا انکشاف۔ لیک ریکارڈ میں تقریباً 18.5 کروڑ پاس ورڈ شامل۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی، صارفین کو فوری طور پر اکاؤنٹس کے پاس ورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ۔ حساس ایپس کے لیے دوہری تصدیق طریقہ کار اختیار کرنے کی تجویز۔ ایڈوائزری میں کہا گیا پاس ورڈ کبھی ای میل یا غیر محفوظ فائل میں نہ رکھیں۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں، حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں، تربیت اور اسلحہ بھی دیتی ہیں۔ بھارتی حکومت کے ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا ہی دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے بلال بن ثاقب کو معاون خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو مقرر کر دیا، عہدہ وزیر مملکت کے مساوی ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا بلال بن ثاقب 7 سے 9 ممالک میں کرپٹو کے حوالے سے اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ وہ پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ بائنانس کے بانی کے ساتھ معاہدے میں بھی اہم کردار رہا۔ بلال بن ثاقب لندن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم یافتہ، ڈیجیٹل کرنسی اور اثاثوں میں FATF کے فریم ورک کی تیاری میں بھی پیش ہیں۔ امریکہ اور حماس کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر اتفاق، اسرائیل کا خون ریزی بند کرنے سے انکار۔ حماس اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیپٹکوف کے درمیان دوحہ میں 70 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ مسودے میں فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی اسیران کی لاشیں دینا شامل۔ معاہدے پہلے دن سے غیر مشروط انسانی امداد کی ضمانت دے گا۔ صدر ٹرمپ معاہدے کے مسودے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی ضمانت دیں گے۔ امریکی ایلچی نے مسودہ اسرائیلی حکومت کو بھیج دیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے معاہدے پر اتفاق سے انکار کر دیا۔ اسپین کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر اسپین میں یورپی اور عرب وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس۔ اسپانوی وزیر خارجہ نے کہا یورپی یونین ہتھیاروں کی سپلائی سمیت
اسرائیل سے ہر قسم کا تعاون معطل کرتے۔ کل سے 1 جون تک ملک بھر میں تیز بارش کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پنجاب میں آندھی، جھکڑ، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 29 مئی تک تیز بارش متوقع۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کی بارش کے دوران سفر سے گریز کی ہدایت۔ پی ایس ایل 10 لاہور قلندرز کے نام، سنسنی خیز فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹ سے شکست۔ قلندرز نے 4 سال میں تیسری بار ٹائٹل جیت لیا۔ 202 رنز کا ہدف ایک گیند پہلے حاصل کیا۔ کوشل پریرا کی میچ وننگ 50 62 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ سکندر رضا 7 گیندوں پر 22 رنز بنا کر سکندر ٹھہرے۔ زمبابوے کے سکندر رضا کی پی ایس ایل کے لیے کمال کمٹمنٹ، ٹاس سے 10 منٹ پہلے لینڈنگ اور اگلے 10 منٹ کے اندر فائنل میں ایکشن میں نظر آئے۔ بولے پروفیشنل کرکٹر ہوں، یہی میرا کام ہے۔ کوشش یہی تھی اپنی ٹیم کو ٹرافی جتواؤں۔ مہمان خصوصی صدر آصف زرداری نے فاحتی ٹیم کے کپتان کو ٹرافی دی۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کی بیسٹ 11 کا اعلان۔ شاہین آفریدی کپتان مقرر۔ کراچی کنگز کے 3 کھلاڑی ڈیوڈ پارڈر، جیمز فینس، حسن علی بیسٹ 11 میں شامل۔ فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، سکندر رضا، فہیم اشرف، علی رضا، ابرار احمد ٹیم کا حصہ۔ فضل شاہ کو 12ویں کھلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا۔ ویتنام کے دورے پر فرانسیسی صدر کو اہلیہ کی جانب سے تھپڑ مارے جانے کا دعویٰ۔ صدر میکرون کا طیارہ رن وے پر اترا تو دروازے پر کسی سے الجھتے نظر آئے۔ فرانسیسی صدر نے جہاز سے اترتے ہوئے اہلیہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو خاتون اول نے ہاتھ تھامنے کے بجائے نظر انداز کر دیا۔ قوم نے بھارت سے جنگ کے دوران اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ ہم پروقار بن کر ابھرے، نوجوان اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، ہمیں مل کر ملک کو عظیم بنانا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا ساہیوال میں طلبہ سے خطاب، کہا 28 مئی کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر منائیں گے۔ ڈاکٹر قدیر کا نام روشن ہے، بدنام کرنے والے مٹ گئے۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں ہزاروں طلبہ و طالبات نے مفت کمپیوٹر کورسز کے لیے ٹیسٹ دیا۔ کراچی سے پشاور اور لاہور تک موٹر وے کا تسلسل ضروری ہے۔ جب تک کراچی پورٹ ملک کے دیگر حصوں سے نہیں جڑے گا، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر مواصلات علیم خان سے ملاقات میں گفتگو۔ علیم خان نے کہا کراچی پورٹ سے موٹر ویز کا رابطہ لازم ہے، بصورت دیگر منصوبہ ادھورا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شوگر کے مرض میں مبتلا بچوں کو انسولین کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز 3 بچوں کی رہائش گاہ بھی گئیں، بچوں کو انسولین لگوائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے روشن مستقبل اور سہارا کارڈ کا آغاز کر دیا۔ 45 سال سے زائد عمر کی خواتین کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 15,000 بیواؤں کو اسکیم میں شامل کیا گیا۔ روشن مستقبل اسکیم میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ٹرالر مافیا پھر بلوچستان کے ساحل کو لوٹ رہا ہے۔ محکمہ فشریز کے لوگ کراچی میں بیٹھ کر رشوت وصول کر رہے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان کا بلوچستان اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا ٹرالر مافیا کے خلاف مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہوں۔ سیکرٹری فشریز کو ٹرالر مافیا کے خلاف فوری ایکشن لینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سانحہ خضدار کے شہداء کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر بزدلی کا ثبوت دیا۔ بلوچستان کے لوگ امن پسند اور محب وطن ہیں۔ ہم شہداء کے مقدس خون کے قرضدار ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گردوں کو خاک میں ملایا جائے گا۔ بچوں کا قتل کسی بھی جنگ میں جرم ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں سانحہ خضدار کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔
ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. مہم 1 جون تک جاری رہے گی. مقصد 5,54,00,000 بچوں کو موذی مرض سے محفوظ بنانا ہے. خاتون اول آصفہ بھٹو نے ٹویٹ میں بتایا 14 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر قطرے پھیلائیں گے. قومی مہم کا حصہ بنیں اور پولیو سے پاک مستقبل کے لیے کردار ادا کریں. ترپن کروڑ کے بینک فراڈ کیس میں اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ. وکیل صفائی نے کہا نادیہ حسین کا کیس میں کردار نہیں بتایا جا رہا ہے. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ملزم عاطف خان کی بیوی ہے. غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے. اسرائیلی ٹینک نہتے بے گھر فلسطینیوں پر چڑھ دوڑے. دیر البلا کی خیمہ بستی پر بمباری. 11 بچوں سمیت 30 فلسطینی شہید کر دیے. ریڈ کراس کے 2 کارکن صحافی حسن امجدی اہلیہ اور بچوں سمیت نشانہ بنے. غزہ میں 70,000 بچے غذائی قلت کا شکار. ڈاکٹر کے مطابق بچے مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتے. اسرائیل کا غزہ کے 81% حصے پر قبضے کا دعویٰ. پیرس اور اسٹاک ہوم میں غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج. اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے. مظاہرین کا غزہ بچوں کا قتل روکنے کا مطالبہ. یورپی ملک مالٹا کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان. مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا کا کہنا تھا انسانیت سوز المیہ پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے. فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے. ایران امریکہ جوہری مذاکرات سے متعلق آئندہ 2 دن میں اعلان ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے جوہری مذاکرات بہت اچھے جا رہی ہیں. معاہدہ طے پانے کے امکانات ہیں. چاہتا ہوں معاہدہ ہو کیونکہ میں بم نہیں دیکھنا چاہتا. ٹرمپ نے یورپی یونین کی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ 9 جولائی تک مؤخر کر دیا. روسی صدر پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا پوٹن بالکل پاگل ہو گئے ہیں. نہیں معلوم انہیں کیا ہو گیا ہے. شہروں پر راکٹ برسا کر لوگوں کو مار رہے ہیں. روس پر مزید پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں. قیدیوں کے تبادلے کے بعد روس کا یوکرین پر بڑا حملہ. روس نے کیف پر 298 ڈرونز اور میزائل برسا دیے. 3 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. یوکرین کے مطابق گزشتہ رات کیا گیا حملہ 3 سال میں کیے گئے حملوں میں سب سے بڑا ہے. یوکرینی صدر کہتے ہیں امریکہ کی خاموشی پیوٹن کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. سخت دباؤ کے بغیر انہیں اس ظلم سے نہیں روکا جا سکتا. بھارتی مصنف اور سائنسدان بھی گودی میڈیا کی طرح را کی بولی بولنے لگے. را نے جو بتایا رٹ لیا. کہ کتابوں کے مصنف آنند رنگناتھن نے پاکستانی سفیر سے متعلق جھوٹی پوسٹ کر دی. آنند نے پوسٹ میں لکھا بیجنگ نے پاکستانی سفیر معین حق کو طلب کر کے وضاحت طلب کی ہے. حالانکہ خلیل ہاشمی بیجنگ میں پاکستان کے سفیر ہیں. انسٹاگرام پر مزید جھوٹ گھڑا اور لکھا افریقی ملکوں نے چین سے اسلحے کی خریداری کے آرڈرز اس لیے منسوخ کر دیے کیونکہ پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. بھارتی مصنف شاید یہ بھول گئے ہیں بھارت کے خلاف پاکستان نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی دنیا اس کی معترف ہے. بھارتی مصنف اور سائنسدان بھی گودی میڈیا کی طرح را کی بولی بولنے لگے. را نے جو بتایا رٹ لیا. کئی کتابوں کے مصنف آنند رنگناتھن نے پاکستانی سفیر سے متعلق جھوٹی پوسٹ کر دی. آنند نے پوسٹ میں لکھا بیجنگ نے پاکستانی سفیر معین حق کو طلب کر کے وضاحت طلب کی ہے. حالانکہ خلیل ہاشمی بیجنگ میں پاکستان کے سفیر ہیں. انسٹاگرام پر مزید جھوٹ گھڑا اور لکھا افریقی ملکوں نے چین سے اسلحے کی خریداری کے آرڈرز اس لیے منسوخ کر دیے کیونکہ پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. بھارتی مصنف شاید یہ بھول گئے ہیں بھارت کے خلاف پاکستان نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی دنیا اس کی معترف ہے. The Hindutva brand of religiosity which we have been seeing in the last 10 to 12 years, it reeks of intolerance to opinions, ideas, lifestyles. It is imbued increasingly with Islamophobia. It has a very strong content of regionalism, hyper-nationalism. بھارتی تجزیہ کار اور مصنف آبل شکلا نے مودی سرکار کو ہاڑے ہاتھوں لے لیا. کہا بھارت مودی سرکار کی شدت پسند ہندوتوا نظریے کا گڑھ بن گیا ہے. مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بڑھتی نفرت مودی کی سرپرستی میں روایت بن گئی ہے. مودی حکومت تعصب، جہالت، نفرت کو بڑھاوا دے رہی ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور تنقید کرنے والوں کو غدار ٹھہرایا جاتا ہے.
بھارت کی عالمی سطح پر رسوائی مودی کی ناقص حکمرانی کی دلیل ہے۔ مہنگائی میں کمی لیکن قربانی کے جانور پہلے سے بھی زیادہ مہنگے، قربانی کریں تو کیسے کریں؟ شہریوں کا شکوہ، بیوپاریوں کا رٹا رٹایا جملہ، پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ عوام کو من پسند مگر سستے جانور کی تلاش۔ اور مکالموں میں زندگی بھر دینے والے تلفظ اور تاثرات کے ماہر، بہترین صداکار اور اداکار طلعت حسین کو مداحوں سے بچھڑے 1 برس بیت گیا۔ ریڈیو، ٹی وی، تھیٹر اور فلم، طلعت حسین نے ہر جگہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ فنی خدمات پر ستارہ امتیاز سمیت متعدد ایوارڈز اپنے نام کیے۔